أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترجمہ شریف کنز العرفان۔ اللہ جل جلالہ یعنی بڑے شان والے کی پناہ کو میں نے پا لیا، شیطان مردود کے ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ شریف کنز العرفان۔ اللہ کریم کے مبارک نام سے آغاز، نہایت مہربان اور کمال عنایت والا۔ انتساب، یہ فقیر سید محمد عارف شاہ اویسی المعروف ناظری سرکار لالا جی آپ سے مخاطب ہے۔ اب آپ جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، ترجمہ کنز العرفان اردو زبان میں اور تفسیر رقیہ سننے والے ہیں، یہ میری قبلہ و کعبہ والدہ گرامی ماں جی سرکار، جن کا اسم مبارک عالمہ، محدثہ، مفسرہ قرآن، زائرہ در انبیاء سیدہ رقیہ محمود کاظمیہ قادریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا ہے۔ آپ نے تفسیر شریف سے پہلے انتساب لکھا۔ انتساب کہتے ہیں کہ کوئی شخص کوئی بھی کتاب لکھتا ہے تو وہ کسی بزرگ کی طرف منسوب بھی کرتا ہے، یا اس کے دل میں کوئی دل میں تمنا ہوتی ہے، اس تمنا کے ساتھ اسے منسوب کرتا ہے کہ یہ میرے دل کی آرزو تھی یا یہ میرے دل کا خیال تھا جس کی خاطر میں نے اس کتاب کو یا اس تحریر کو لکھا ہے۔ تو ماں جی سرکار نے بھی اس نسبت کا اظہار کیا ہے کہ میں نے یہ تفسیر شریف کیوں لکھی ہے۔ آئیے میں آپ کو وہ انتساب سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ کے حضور بوسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے یہ ناچیز رقیہ اپنی اس کاوش تفسیر رقیہ کے طفیل عذاب قبر اور اس کی سختی سے بچنا چاہتی ہے، اور چاہتی ہے کہ جنت ہی اس کی آخری منزل ہو۔ اے مولا کریم، جس طرح اس کی دنیا کو تو نے اپنی مرضی سے اچھا فرمایا، الحمدللہ اس کی آخرت کو بھی اچھا کر دے، آمین۔ اے اللہ کریم، یہ ناچیز خود نیک نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نیک عمل بھی نہیں ہے، گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں، تیری رحمت کے سوا اور کوئی جائے پناہ نظر بھی نہیں آتی۔ اگر گناہوں کے بدلے رحمت ملنی شروع ہو گئی تو سب سے زیادہ رحمت میرے حصے میں آئے گی۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ ترجمہ، مجھے نیک لوگوں سے پیار ہے اگرچہ میں خود ان میں سے نہیں، شاید اسی پیار کے طفیل میرا نام بھی ان میں شامل ہو جائے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ یہی دعا میرا انتساب تفسیر ہے۔ طلبگار رضا الہی سیدہ رقیہ محمود کاظمیہ قادریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، مزار مبارک لیاں شریف، چمبہ نمبر 2، حویلیاں ہزارہ، پاکستان۔ خطبہ اعتراف۔
ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، قبلہ و کعبہ ماجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس تفسیر مبارک کو لکھا، اس وقت ماجی سرکار نے الحمدللہ اس تفسیر شریف کے لیے ایک خطبہ اعتراف لکھا، پھر اس کے بعد ایک خطبہ تمہید لکھا۔ الحمدللہ ہم آپ کی خدمت میں اس وقت ماجی سرکار کی تفسیر شریف سے خطبہ اعتراف سنانے والے ہیں۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرے لہجے میں اور میرے ان پڑھ ہونے کی وجہ سے اور میرے گناہگار ہونے کی وجہ سے وہ اثر تو نہیں ہوگا جو ماجی سرکار کی اپنی تحریر مبارک میں ہے، لیکن میری سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ میں اپنی ماجی سرکار کی اس تفسیر شریف کو خلق خدا میں عام کرنے کے لیے ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے سعادت پا رہا ہوں۔ شاید یہی سعادت میری بخشش کا سامان بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ اعتراف۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اے اللہ، اے مالک الملک، صد شکر ہے، سجدہ شکر ہے تیرے حضور، تیری جناب میں کہ تو نے ہمارے پاس صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ الحمد لک یا رب لبیک۔ اور اے طٰہٰ نبی، اے یاسین نبی، اے آخری نبی، اے رحمت للعالمین، آپ کی مہربانی، آپ کا کرم، آپ کا احسان کہ آپ نے ہمیں اللہ سے ملایا، آپ ہی نے ہمیں ایمان دے کر پاک کیا۔ الحمدللہ۔ اے رسول، آپ ہی نے رسالت کا حق ادا کیا۔ الحمدللہ۔ اے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا۔ اے رسول، آپ ہی نبوت کے آخری دروازے سے باہر آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اسی وقت دروازے پر، دروازہ نبوت پر قیامت تک کے لیے آپ کا بستر لگا دیا گیا۔ دل کے سرور، خدا کے نور، اے حضور، آپ پر درود، آپ ہی کے اوپر سلام۔ اے اللہ، تیرے حضور سے پاس کہ تو نے ہمیں ہر شرک و بدعت سے دور کر دیا اور وسیلے کی خبر وسیلے کی زبان سے دی۔ اے اللہ، تو نے ہی اس نبی کو سب کچھ دے کر بھیجا۔ اے اللہ، تو نے ہی علم غیب دیا۔ اے اللہ، اس سے بڑھ کر اور کیا عطا ہو کہ قیامت تک کی ہر غیبی خبر اس پاک قرآن میں موجود ہے۔ لا شریک لک لبیک وَلِأَنْتَ یا محمد سعدیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، تو نے ہی سب کچھ دیا، اپنے بارے میں تو نے سب معلومات اس پاکیزہ رسول کو دی ہیں جو 1,24,000 انبیاء اور رسولان ماضیہ کی میراث نبوت کا تنہا وارث ہے۔ اے اللہ، تیری توحید میں کوئی شریک نہیں، اس رسول کی نبوت اور رسالت بھی لا شریک ہے، تو بے مثال ہے۔ یا اللہ، تو نے کیسا پیارا بے مثال نبی بنایا۔ اللہم صلی علی محمد صاحب القرآن العظم المجید۔ اپنی بات بنانا چاہوں تو لا الہ الا اللہ کہتی ہوں، اسی بات پر قائم رہنا چاہتی ہوں تو محمد الرسول اللہ کہتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید بھی ملتی ہے، رسالت بھی۔ توحید سے نبی خوش ہوتا ہے، رسالت سے خدا خوش ہوتا ہے۔ الحمدللہ واللہ الحمدللہ۔ صاحب تفسیر نعیمی حمد و ثنا اور درود و سلام کے دونوں پھولوں کو ایسا یکجا کر کے
گلدستہ الفاظ میں پیش کرتے ہیں کہ واقعی محبوب و محب میں دوئی لگتی ہی نہیں ہے، وہاں میرا تیرا کا تصور نظر ہی نہیں آتا، ناچیز بھی اسی گلدستے کی خوشبو سے آپ کے ایمان کے مشام جاں کو معطر کرتی ہے۔ اللہ کریم قبول فرمائے، آمین۔ حمد ہے اس اللہ جل شانہ کو جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، درود ہو حضرت محمد پر جنہوں نے اللہ کو ظاہر فرمایا، حمد اس اللہ کو جس نے ہمیں انسان بنایا، درود ہو اس مصطفیٰ پر جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا، حمد ہے اس رب کریم کی جس نے ہمیں بولنا سکھایا، درود ہو اس نبی رؤوف الرحیم پر جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا، حمد ہے اس رب بے نیاز کو جس نے ہمیں ایمان دیا، درود ہو صاحب تخت و تاج پر کہ جس نے ہمیں قرآن دیا، حمد ہے اس مالک یوم الدین کو جس نے زمین پر انسان بکھیرے، درود ہو اس شاہ عرش پر جس نے یہ بکھرے ہوئے انسان جمع فرمائے، حمد ہو اس رب کو جس نے رنگ برنگے انسان بنائے، درود ہو اس نبی علیہ السلام پر کہ جس نے ان سب کو ایک رنگ میں رنگ دیا۔ صبغت اللہ ہست رنگ خم او، صبغت اللہ ہست رنگ خم او، رنگ ہا یک رنگ گردد اندرو۔ ترجمہ، اس ماہی کی شراب طہور کا رنگ قرآنی ہے، اس محبوب کی شراب طہور کا رنگ قرآنی ہے، صبغت اللہ ہے۔ اب دنیا کے سارے رنگ اس رنگ میں مل کر ایک رنگ میں یک رنگ ہو جاتے ہیں۔ حمد ہے اس رب کو جس نے ہمیں عقل و ہوش دیا، درود ہو اس نبی پر جس نے جامع عرفان سے متوالا و مدہوش کیا، حمد ہے اس رب کو جس نے آسمان نبوت پر مختلف تارے کھلائے، درود ہے اس آفتاب رسالت پر جس نے اپنے دامن نور میں سارے تارے چھپائے، حمد ہو اس قہار و جبار کو جس نے جہنم بھڑکایا، درود ہو اس شفیع روز شمار پر کہ جس کو رب کریم نے اس بھڑکتے ہوئے جہنم کو بجھانے کے لیے پیدا فرمایا، حمد ہو اس ستار و غفار پر کہ جس نے جنت کو بنایا، درود ہو اس مدنی سرکار پر جس نے اس جنت کو بسایا، حمد ہے اس خالق کو جس سے سب کی ابتدا ہے، درود ہو اس نبی خاتم پر جہاں سب کی انتہا ہے، حمد ہو اللہ کے لیے، ثنا ہو اس کے لیے، درود ہو نبی کے لیے، سلام ہو اس کے لیے، درود ہو اس نبی پر کہ جس نے فرمایا لا الہ الا اللہ، حمد ہو اس اللہ کے لیے جس نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ نمبر 2۔ حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، حمد بے حد مر خدائے پاک را، حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشت خاک را۔ ترجمہ، لامحدود اور بے شمار حمد خاص اس خدا کے لیے جس نے ایک خاک کی مٹھی یعنی انسان کو ایمان دے دیا۔ مانجی سرکار ایک عنوان قائم کرتی ہیں اس پیج پر، اقرار غریبی۔ ان حروف تفسیر کو لکھنے والی سیدہ بی بی رقیہ محمود غفر لہا اپنی غریبی کا تذکرہ کرتی ہے۔ یہ غریبی مال و دولت کی نہیں بلکہ یہ اس علمی غریبی کا تذکرہ کر رہی ہوں جسے میں کسباً پا نہ سکی، نہ پا سکتی ہوں۔ میں نہایت عاجز بندی ہوں اس خدائے وحدہ لا شریک کی جس نے ہمیں بڑا لجپال نبی عطا کیا۔ اے اللہ، تو شاہد و موجود ہے،
تو جانتا ہے کہ میں کس قدر کمزور ہوں. اپنی زندگی کے کسی لمحے مجھے یہ خیال تک نہ آیا تھا کہ میرے جیسی حقیر اور ناقابل ذکر شے اس اللہ کی کتاب قرآن مجید کی کوئی خدمت کر سکے گی. اس بے مایا فقیر سے قلم اٹھوایا گیا، تب بھی خیال نہیں آ سکا کہ میں کچھ کر رہی ہوں. جب قلم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، تفسیر قرآن مجید مکمل ہوئی، اللہ کی قسم اس وقت بھی یہ خیال اور گمان نہ آ سکا کہ یہ میں کیا کچھ لکھ بیٹھی ہوں. اب جب کہ یہ سطریں لکھ رہی ہوں، واللہ مجھے یہی یقین ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ ادھر سے ہو رہا ہے جدھر سے یہ پاک کتاب آئی ہے. قرآن مجید، اے پاک کتاب، زندگی بھر میں تیری ہم سفر رہی. تیرے ساتھ میری صبح گزرتی تھی، تیرے ساتھ میری شام رہی، تیرے ساتھ میرا سونا رہا، تیرے ساتھ میں اٹھتی رہی، تیری خاطر میں ہنستی تھی، تیرے ہی لیے میں روتی رہی. اے پاک کتاب، اے پاک کتاب، ہم فنا ہیں، تو بقا ہے. تیری چھتری کے نیچے تفسیر شریف کے بہانے آ کھڑی ہوئی ہوں، مجھے بچا لے. میں کچھ نہ کر سکی، اس لیے کہ میں کچھ کرنے کے قابل بھی تو نہیں ہوں. کسی کی زبان میں یوں عرض کرتی ہوں، میں جب رہتی ہوں وہ نہیں آتا ہے، میں جب رہتی ہوں وہ نہیں آتا ہے، وہ جب آتا ہے میں نہیں رہتی ہوں. حق نام اسی کا ہے، باطل مجھے کہتے ہیں. حق نام اسی کا ہے، باطل مجھے کہتے ہیں. سچ بات یہی تو ہے، سچ ہی تو میں کہتی ہوں. اور دیکھیے کسی صاحب درد کی یہ بات میرے حال کے کس قدر موافق ہے. میں جبھی تک تھا تیری جلوہ پیرائی نہ تھی، میں جبھی تک تھا تیری جلوہ پیرائی نہ تھی. جو نمود حق سے مٹ جاتا ہے وہ باطل ہوں میں. اے اللہ، اے قرآن پاک، اے صاحب قرآن، آپ کی وحدت نے چاہا، آپ کی محبت نے چاہا، آپ کی مودت نے چاہا تو یہ سب کچھ ہوا، بلکہ آپ ہی نے چاہا تو یہ ہوا. میں غریب ہوں، آپ جانتے ہو. میں تہی دست ہوں، آپ جانتے ہو. میں کم مایا ہوں، آپ جانتے ہو، بلکہ بے مایا ہوں، آپ جانتے ہو. میں خاک ہوں، میں خاک سے ہوں، آپ نور ہو، آپ جانتے ہو. میں علق سے کم تر بد تر، آپ ساری خلق سے برتر اعلیٰ تر. اللہ اکبر، آپ جانتے ہو. میں خاک نشین، آپ عرش نشین، آپ جانتے ہو. میں کج مج بیان، آپ علمہ البیان، آپ جانتے ہو. میں گناہگار ہوں، آپ رحمت کی سرکار ہو، آپ جانتے ہو. میں خطا کار ہوں، آپ خطاؤں پر پردہ دار ہو، آپ جانتے ہو. میں سیاہ کار ہوں، آپ خلق کے ستار ہو، آپ جانتے ہو. میں ناچار اور بیچار ہوں، آپ سردار اور زوار ہو، آپ جانتے ہو. میں نفرت کی پھٹکار ہوں، آپ سراپا پیاری پیار ہو، آپ جانتے ہو. اے اللہ تو گواہ ہے کہ مجھے بھولے سے بھی یہ خیال نہیں آ سکتا تھا کہ میں کسی قابل ہوں، پھر وہ بھی تیرے پاک کلام کی خدمت. اپنی نالائکی کے علاوہ جو کچھ ہے اسے تیرا کرم کہوں، تیرا فضل کہوں تو تب بات بنے. اے میرے اللہ، میں خطا ہی خطا ہوں، میں دغا ہوں، میں گناہ ہوں. آپ عطا ہی عطا ہو، داتا ہو، دعا ہو، سخا ہو، وفا ہو، صفا ہو، حد تعریف سے ماورا ہو. ایک عرض کرتی ہوں اور اس کو قبول فرما لیجئے، آمین. عرض یہ ہے کہ میرے پاس میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میری غفلتیں بے شمار ہیں. ہو سکتا ہے ان کا اثر میری وجہ سے ادھر بھی آ گیا ہو، لہٰذا اس کاوش تفسیر میں ہر غلطی، ہر احتمال، ہر کمی، ہر کجی میری ہوگی.
میں غریب ہوں، میری جمع پونجی یہی خطائیں ہیں، میری زندگی بھر کی کمائی یہی غلطیاں ہیں، آپ کی رحمت اگر ان کی تلاش میں ہے تو پھر یہ میرے پاس سے مل جائیں گی۔ اللہ جی میرے پاس یہ بہت ہیں، مجھ سے تو گنی بھی نہیں جاتی، اتنا بوجھ ہے کہ اٹھا نہیں سکتی، مجھے معاف کر دو۔ آپ بھی ان غلطیوں پر نظر نہ رکھو، اپنی خلق سے بھی پوشیدہ کر دو۔ اور اگر آپ کو اس کاوش تفسیر میں کوئی حسن نظر آئے، کوئی خوبی نظر آئے، کوئی کمال نظر آئے، کوئی جمال نظر آئے، نیکی کی مثال نظر آئے، تقوی کی ڈھال نظر آئے، عشق کا حال نظر آئے، کوئی اچھی چیز ڈھونڈنے سے اگر مل جائے تو قسم اپنے پیدا کرنے والے کی یہ سب کچھ آپ کا ہے، آپ ہی کی وجہ سے ہے اور آپ ہی کا ہے۔ اس کے صلے میں اور اس کے بدلے میں کیا یہی کافی نہیں کہ میری خطائیں معاف ہو جائیں، میرے گناہ مجھ سے دور کر دیے جائیں، مجھے بھی پاک کر دیا جائے؟ اللہ لیکن مجھے آپ کی قسم، اے پاک کتاب، اے صاحب کتاب، اے کتاب کو نازل کرنے والے، تو راضی ہو کہ سن، مجھے صلہ نہیں چاہیے، مجھے صلہ نہیں چاہیے، تیرا فضل مانگتی ہوں، عدل نہیں فضل مانگتی ہوں، تیرا کرم، تیری رحمت، تیری بخشش مانگتی ہوں، تو رحیم ہے، مجھے امید ہے کہ تو اپنے در سے مجھے خالی نہیں لوٹائے گا، تاثیر بخشے گا۔ فقط آپ کی پجارن اے الہ لا شریک، آپ کی بھکارن اے محبوب و حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بلہارن اے قرآن عجیب، بی بی سیدہ رقیہ غریب۔